ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 جنوری 2023 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارا آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کا یہ جو سیریز ہے، اس کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس مکمل سیریز میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی معرکۃ الآراء کتاب حقیقت الوحی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بعض حصص کی تشریح ہمارے علماء کر رہے ہیں۔ معترضین کے اعتراضات کے جوابات بھی اسی سیریز کے ذریعے سے دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے ذہن میں اس ضمن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب سابق آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اور آپ کے ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا مجاہد احمد شاستری صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء نے بھی آخری زمانے میں ایک الہی مصلح کی پیشگوئیاں فرمائی ہیں، اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک مصلح کو بھیجے گا جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھا کر ان کی اصلاح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں ان کی صداقت کے نشانات بھی ظاہر فرمائے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کے صداقت کے طور پر بے شمار نشانات ظاہر فرمائے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے تعلق باللہ، قبولیت دعا کے واقعات، آپ کے بے شمار الہامات کا پورا ہونا، یہ تمام امور جو ہیں وہ آپ کی صداقت کا ایک بین ثبوت ہے۔ آج بھی اگر کوئی بھی انسان ان نشانات کو، ان پیشگوئیوں کو، آپ کے تعلق باللہ کو، آپ کی جو دعائیں قبول ہوئی ہیں وہ دیکھے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستے پر لے آئے گا۔ آج کے پروگرام کا پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے، اور میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرمایا ہے
بجز درجہ ثالثہ کے پاک اور مطہر وحی کا انعام نہیں مل سکتا۔ اس انعام کو پانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ہستی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ درجہ ثالثہ کیا ہے اور یہ درجہ حضرت مسیح السلام کو کیسے عطا ہوا؟ براہ کرم اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ موجودہ دور میں ایک بہت بڑا ابتلا اور آزمائش اور فتنہ جو پیدا ہوا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی ایک خواب دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا نبی بن گیا ہوں، میں بہت بڑا رسول بن گیا ہوں، اور طرح طرح کے فتنے برپا کرتا ہے۔ اور حضور کے عہد مبارک میں ایسے کئی لوگ تھے۔ مثال کے طور پہ ایک عبدالحکیم پٹیالوی تھا، چراغ دین جموں والا تھا، پنڈت لیکھ رام تھا، اور بھی اس طرح کے بہت سے لوگ تھے۔ حضور نے اس کی تشریح بیان فرمائی ہے، 3 درجوں میں اس کو بانٹا ہے کہ بعض لوگ سچی خواب دیکھتے ہیں، ان کے دماغ کی بناوٹ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ سچے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ ہیں جو سچی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ معمولی سا تعلق ان کا اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے جن کے الہامات اور کشوف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور پورے صدق اور وضاحت کے ساتھ وہ پورے ہوتے ہیں، لیکن ایسے وجود بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں، اور مقام فنا یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس درجہ ثالثہ میں تھے۔ آپ وہ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو آپ فنا کر چکے ہوئے تھے، اور اس کی مثال حضرت مسیح السلام نے اپنی ایک اور کتاب میں دی ہے کہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جیسے کہ لوہے کو آگ میں ڈالا جائے، کچھ عرصے کے بعد وہ لوہا آگ کو پکڑ لیتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو آگ کر رہی ہوتی ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے ان پاک بندوں کا ہوتا ہے جو درجہ ثالثہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس درجہ ثالثہ جو تیسرا درجہ تھا وہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان لوگوں کی علامات بیان کرتے ہوئے تیسرے درجے کے جو لوگ ہیں ان کا جو علامات ہیں وہ اس میں بے شمار علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت حضور نے یہ بیان فرمائی، ان کے معارف اور حقائق بھی کیفیت اور کمیت میں تمام بنی نوع انسان سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور خدا کے کلام کے متعلق وہ معارف صحیحہ سوجھتے ہیں جو دوسروں کو نہیں سوجھ سکتے، کیونکہ وہ روح القدس سے مدد پاتے ہیں۔ یعنی یہ جو تیسرے درجے پہ آتے ہیں لوگ جن کا ابھی ذکر کیا، جو اپنا وجود اللہ تعالیٰ میں فنا کر چکے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے خاص معارف سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے سکھاتا ہے۔ اس طرح کے معارف کسی اور کو نہیں سکھاتا۔ اب یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اعلان ہے، ایک علامت ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، 1-2 واقعات، جس سے ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن مجید کے زبردست معارف عطا فرمائے تھے، اور آپ کے مقابلے پہ جو لوگ آئے ان کو وہ معارف حاصل نہیں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہی ایک پیر تھے، پیر مہر علی شاہ صاحب ان کا نام تھا، وہ گولڑا ضلع راولپنڈی کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بھی ایک اعلان کیا کہ مجھے قرآن مجید کی سمجھ، ادراک اور فہم عطا کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک اعلان کیا اور ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ متحدہ پنجاب کی جو دارالحکومت ہے لاہور، وہاں ہم جمع ہو جاتے ہیں اور 40 آیات کو ہم لے لیتے ہیں۔
اور 40 آیات کو 7 گھنٹے میں آمنے سامنے بیٹھ کے ہم اس کی عربی زبان میں تفسیر لکھتے ہیں، اور یہ 20 اوراق سے کم نہیں ہونی چاہیے، 20 صفحات سے یہ تفسیر کم نہیں ہونی چاہیے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور قبول کر کے پھر اس کو اس طرح سے توڑا، اس طرح سے اس سے انحراف کیا کہ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لاہور آ جاؤں گا، لیکن پہلے آپ کے دعوی مسیحیت پہ بحث ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہاں تو تفسیر نویسی کی بات ہو رہی تھی، قرآن کریم کے معارف اور حقائق بیان ہونے کی بات ہو رہی تھی، یہ مناظرہ اور مباحثہ کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ بہرحال یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پیر صاحب اچانک وہ لاہور پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ مباحثے کے لیے آؤ، ان کے مریدوں نے کہا مباحثے کے لیے آؤ، حالانکہ مباحثے کی بات نہیں تھی، تفسیر لکھنے کی بات تھی۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ مشتبہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے ایک دوسرا اعلان فرمایا کہ میں پیر صاحب کو کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں تفسیر لکھیں 70 دنوں میں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، وہ 4 عرب علماء کو بھی بلا لیں، مقامی علماء کو بھی بلا لیں، اور بلا کے 70 دنوں میں وہ تفسیر لکھیں سورہ فاتحہ کی۔ اور اگر وہ ایسی تفسیر لکھ دیں گے اور بعض جید علماء جو غیر جانبدار ہیں وہ یہ بتا دیں گے کہ ہاں یہ تفسیر بالکل صحیح ہے، اور آپ دونوں کی تفاسیر میں سے کون سی تفسیر بہتر ہے، اگر انہوں نے آپ کی تفسیر کا نام لیا تو میں 500 روپیہ آپ کو انعام دوں گا۔ دیکھیں کتنا بڑا واضح وہ جو حضور نے علامت بیان کی، ان کے معارف اور حقائق کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے بنی نوع انسان سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ دنیا بھول جاتی ہے یہ باتیں کہ اس وقت بات کیا ہوئی تھی، کیا بات تھی جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہ وعدہ پورا ہوا آپ کے حق میں، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ اب یہاں پر لفظ ہے رسولی، یہاں ایک رسول مراد نہیں بلکہ رسولی۔ اگر صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے تو رسول ہوتا، جمع نہ ہوتا، اور یہ مستقبل کا صیغہ نہ ہوتا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ چنانچہ یہ تفسیر حضور نے کہا 70 دنوں میں لکھنی ہوگی۔ 15 دسمبر 1900 سے اس کی تاریخ شروع ہوئی، اور 25 فروری 1901 تک یہ 70 دن تھے، اس میں یہ تفسیر لکھنی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 فروری کو تفسیر لکھی جس کا نام ہے اعجاز المسیح، اور یہ تفسیر آج تک موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور بہت سے عربوں نے اس کو پڑھا اور وہ ان کے ازدیاد ایمان کا باعث ہوئی۔ مثال کے طور پہ ایک ہمارے طاہا قزق صاحب تھے اردن کے، جارڈن کے، انہوں نے اس کو بار بار پڑھا، بہت حد تک ان کو زبانی یاد تھی، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جو اس کو شائع کروایا اور شائع کروا کے اس کو تقسیم کیا۔ پس یہاں سے ثابت ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو درجہ ثالثہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، آپ کو وحی عطا کی، آپ کو قرآن مجید کے کامل معارف اور حقائق سکھائے، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے مقابل پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک ادراک حاصل ہے قرآن کا، یا سمجھ بوجھ حاصل ہے، آپ سے زیادہ حاصل ہے، تو وہ مقابل پہ آئے اور تفسیر لکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ اعلان کرتے رہے مگر کوئی مقابل پہ نہ آیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب 11 مئی 1937 کو ان کی وفات ہوئی، 35 سال زندہ رہے۔ اس کے بعد ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے پہ اعجاز المسیح جو سورہ فاتحہ کی عربی میں تفسیر تھی، اس کے مقابل پہ کوئی تفسیر لے کے آتے۔ یہ ہے وہ غلبہ جو درجہ ثالث والوں کو دیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال اسی سلسلے میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک مباحثہ ہوا، اس کا نام ہے مباحثہ مد۔ وہاں ایک مباحثہ ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے نمائندے کے طور پہ مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب
اور عبداللہ کشمیری صاحب کو بھیجا. یہ مد گئے. یہ امرتسر ضلع میں ایک گاؤں ہے دریائے راوی کے کنارے پہ. وہاں پر وفات مسیح یا حیات مسیح اور صداقت حضرت مسیح علیہ السلام پر مناظرہ تھا. مناظرہ ہوا. سید سرور شاہ صاحب کے دلائل بہت ہی مضبوط تھے. ساری جتنی پبلک تھی اس نے تعریف کی کہ واقعی احمدیت سچی ہے. یہ بات مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری جو مخالف لوگ لے کے گئے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا اعجاز مسیح کوئی معجزہ نہیں ہے، وہ تو میں بھی لکھ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے پہلے سے لکھی ہو، ایسا حضرت مسیح السلام نے بیان کیا ہے. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ مشتبہ کرتے جا رہے ہیں یہ معاملے، تو آپ نے ایک کتاب لکھی اعجاز احمدی. 533 اشعار اس میں حضور نے عربی میں لکھے. قصیدہ اعجازیہ لکھا. اس میں وہ سارے واقعات بیان فرمائے جو مد میں مناظرے میں پیش ہوئے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ اشعار پہلے سے لکھے ہوئے تھے. اگر پہلے سے لکھے ہوئے ہوتے تو مد کے سارے واقعات جو مناظرے کے تھے وہ اس میں بیان نہ ہوتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ قصیدہ 5 دنوں میں لکھا ہے، اور میں اب ثناء اللہ امرتسری اور ان کے حلیف علماء کو کہتا ہوں کہ وہ اس کا جواب اسی طرح کا لکھیں، اور میں ان کو 20 دن کی مہلت دیتا ہوں. اور حضور نے فرمایا 20 نومبر 1902 سے لے کے 10 دسمبر 1902 تک میں ان کو مہلت دیتا ہوں. 20 دنوں میں یہ ایسے اشعار اور یہ اعجاز احمدی کا جواب جو کہ 101 صفحے پر مشتمل ہے اگر لکھ کے لائیں گے تو میں ان کو 10,000 روپیہ انعام دوں گا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ یہ کبھی بھی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا کہ میرے مقابلے پر یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا قصیدہ لکھ سکیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، انہوں نے اس قصیدہ اور اردو مضمون کا جواب چھاپ کر شائع کر دیا تو یوں سمجھو میں نیست و نابود ہو گیا، میرا سلسلہ باطل ہو گیا. اس صورت میں میری تمام جماعت کو چاہیے مجھے چھوڑ دیں. اگر اعجاز احمدی کا انہوں نے جواب لکھا تو حضور فرما رہے ہیں انہوں نے اس قصیدہ اور اردو مضمون کا جواب چھاپ کر شائع کر دیا تو یوں سمجھو کہ میں نیست و نابود ہو گیا اور میرا سلسلہ باطل ہو گیا. اس صورت میں میری تمام جماعت کو چاہیے مجھے چھوڑ دیں اور قطع تعلق کریں. لیکن اگر اب بھی مخالفوں نے عمدن کنارہ کشی کی تو نہ صرف 10,000 روپے کے انعام سے محروم رہیں گے بلکہ 10 لعنتیں ان کا ازلی حصہ ہوگا، اور اس انعام میں سے ثناء اللہ کو 5,000 ملے گا، باقی 5 کو اگر فتح یاب ہو گئے 1,000 ملے گا. اب دیکھیں مولوی ثناء اللہ صاحب 15 مارچ 1948 کو سرگودا میں فوت ہوئے. 46 سال زندہ رہے اس چیلنج کے بعد. امرتسر میں ان کے ساتھ کیا حال ہوا، کیا بد دعا کے اثرات ظاہر ہوئے، وہ تفصیل بتانے کی بھی ضرورت نہیں. 47 میں یہاں سے گئے، گھر خاکستر کر دیا گیا، لڑکا قتل کر دیا گیا. آج امرتسر میں کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے. وہاں سرگودا پہنچے، 46 سال زندہ رہے، مگر جس شخص نے مناظرہ مد میں کہا تھا کہ اعجاز مسیح کوئی معجزہ نہیں، میں لکھ سکتا ہوں، نہ اس کو لکھنے کی توفیق ملی، نہ اس نے لکھا، نہ اعجاز احمدی کا جواب دیا. اب جتنے یہ اہل حدیث ہیں اور ثناء اللہ کی باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جواب دیں کہ کیوں ثناء اللہ امرتسری خاموش رہے، کہیں کیوں سید پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی وہ خاموش رہے، کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے پہ عربی تفسیر نہیں لکھی، کیوں قصیدہ اعجازیہ کا جواب نہیں دیا. یہ واضح ثبوت ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا تھا کہ آپ کو اس نے خاص معارف دیے، خاص دعائیں دیں
اور قرآن مجید کے وہ رموز سکھائے جو اس زمانے کے کسی انسان کو نہیں سکھائے گئے تھے۔ آج تک دنیا ان معارف سے، ان حقائق سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ وہ صداقت ہے، یہ وہ اصول ہے جو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا تھا کہ تیسرے درجے پہ جو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ ایک خاص یہ سلوک ہوتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا۔ میں نیپال سے سمین احمد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سمین صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پروگرام راہ ہدیٰ کے ذریعے سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں اور اہل قادیان کی خدمت میں نیپال جماعت کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش ہے۔ مول صاحب خاکسار کا سوال ہے، کتاب حقیقت الوحی میں حضور علیہ السلام نے صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو اپنی صداقت کا ایک ثبوت قرار دیا ہے۔ کیا گزشتہ دنوں افریقہ میں جو 9 احمدی شہید کیے گئے وہ بھی صداقت کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں؟ اس سلسلہ میں برائے مہربانی روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دے دیں۔ اس سوال کا جواب کل کے خطبے میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے بڑی تفصیل سے دے دیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاطان تذبحان، کہ 2 بکریاں ہیں جو ذبح کی جائیں گی۔ بہرحال 14 جولائی 1903 کو ان کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح اس سے پہلے 1901 میں مولوی عبد الرحمن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہ سمیر صاحب جو سوال کر رہے ہیں، اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت، دیکھیں اس لفظ کو بولا جاتا ہے شہید اور شہادت۔ شہید اور شہادت، شہادت کے معنی ہے گواہی۔ ان 9 شہداء نے اپنے خون پیش کر کے یہ گواہی دی کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سچے اور حق پر تھے اور اللہ کی طرف سے تھے۔ جی، یہ سب سے بڑی صداقت کا ثبوت ہے۔ ایک ایک سے پوچھا گیا کل، جیسا کہ حضور نے بیان فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے ہو یا وفات یافتہ سمجھتے ہو، مرزا غلام احمد صاحب کی بیعت سے تم تائب ہو جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے خون سے یہ شہادت دی کہ مرزا غلام احمد صاحب نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، ہم ان کی بیعت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑی شہادت صداقت کی کیا ہو سکتی ہے جو انسان اپنے خون کی شہادت دیتا ہے۔ اور ایک بات اور، صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کا ایک اور مقام ہے۔ آپ کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ آپ اگر احمدیت سے انکار کر دیں تو آپ کو، جب کہ آپ کے کمر تک گڑے ہوئے تھے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر احمدیت کو سچا نہ سمجھ رہے ہوتے آپ الگ ہو جاتے، آپ کی زندگی بچ جاتی۔ اسی طرح یہ 9 شہداء کو ایک ایک کو صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کا مثل بنایا گیا اور پوچھا گیا، مگر انہوں نے اپنے خون سے اپنے جسم کو شہید کروا کے یہ گواہی دی کہ جو کچھ مرزا غلام احمد صاحب نے کہا وہ سچ اور صحیح ہے۔ یہاں ایک بات اور میں کہتا ہوں، سیدنا حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، وہ تم کو حسین بناتے ہیں، آپ یزیدی بنتے ہیں، کیا ہی سستا سودا ہے دشمن کو تیر چلانے دو۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو سن رہے ہو، خاص طور پہ جو ہمارے غیر جماعت بھائی ہیں، غیر احمدی بھائی، عالم اسلام، مخالفین اسلام اس وقت یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور مثل یزید بنے ہوئے ہیں، اور امام حسین کا مثیل اس وقت جماعت احمدی ہے۔
यजीद की फ़ौज में भी सारे हाफिज, अक्सर हाफिज थे, मुफ्ती थे, आलिम थे, बाज़ सहाबा की औलादें थी, मगर किरदार ये अदा किया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेदर्दी से शहीद किया। वही किरदार तुम आज यजीदी किरदार अदा कर रहे हो अहमदियत के मुकाबले पर, और हमको हुसैन बना रहे हो, जैसा कि सैयदना हज़रत मुहसिन मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया। हम तो इससे खुश हैं, हर अहमदी इसकी तमन्ना करता है कि काश उसको भी मौका मिले कि अपना खून की शहादत देकर वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सदाकत को वाज़े करे। तो ये था इनके सवाल का मुख्तसर जवाब। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। एक और टेलीफोन कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। मैं इंडिया से जान आलम साहब से बात करना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बराह करम अपना सवाल पेश करें। जी मेरी तरफ से तमाम कादियान बसी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है कि क्या वही और इल्हाम सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के हो सकते हैं या दूसरों कौम को भी इसका वजाहत करें? जी जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा। मैं मोहतरम मौलाना मुजाहिद अहमद शासी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इख्तिसार के साथ इनके सवाल का जवाब दे दें। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है उनमें से एक सिफ़ात तकल्लुम भी है, यानी खुदा ताला अपने बंदों से गुफ्तगू करता है और उसका ये जो फैज़ान है वो जारी और सारी है। कुरान मजीद की सूरह शुरा आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला ने यह बताया है कि वो अपने बंदों से किस तरह कलाम करता है, यानी वही के 3 तरीके बयान किए गए हैं, जिसमें से एक है इल्का, यानी अल्फाज के बिना उसके मायने डाले जाते हैं दिलों के अंदर। दूसरा तरीका होता है कि पर्दे के पीछे से गुफ्तगू होती है, जिसमें अल्फाज नहीं होते, ख्वाब के ज़रिया उसको अल्लाह ताला बता देता है। तीसरा होता है कश्फ के ज़रिया, जो आलिया किस्म में से है। कामिल और मुकम्मल तौर पर जो वही की आला कैफियत है वो ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के नतीजे में ही मिल सकती है, क्योंकि ये दायमी शरीयत है जो क़यामत तक ही है। लेकिन खुदा ताला का जो फैज़ान है कि वो अपने बंदों से गुफ्तगू करता है, उनके दिल में जो एक तलब रखी हुई है, अपनी तड़प रखी है खुदा ताला ने, इसीलिए दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी बाज़ दफ़ा सच्ची ख्वाबें आ जाती हैं और वो ख्वाबें इस तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह ताला की हस्ती है जिसकी तरफ उन्हें जाना चाहिए। चुनांचे हिंदू मज़हब में एक मशहूर सूफ़ी गुज़रे हैं, या हिंदू एक जो संत गुज़रे हैं, संत तुलसीदास उनका नाम है। उनकी बहुत सारी पेशगोइयाँ आखिरी ज़माने के मुतल्लिक़ हैं जो पेश की जाती हैं, और उसमें आने वाले मऊद कल्की अवतार का, जिसको कि हम इमाम मेहदी कहते हैं, उनके बारे में भी ज़िक्र किया गया है। चुनांचे ये जो इनका सवाल है कि वही की जो इब्तदाई हालतें हैं, या ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह ताला उनको भी इतला देता है कि मेरी हस्ती मौजूद है, लेकिन आला और मुकम्मल कैफियत इस्लाम के ज़रिए हज़रत सल्लम की पैरवी के ज़रिए ही मिल सकती है। दूसरी बात जो यहाँ मैं बयान करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद कामिल शरीयत है जो क़यामत तक के लिए है। अब कोई ऐसी शरीयत नहीं नाजिल हो सकती जो कुरान मजीद को मनसूख करार दे, या कोई ऐसी वही नाजिल नहीं हो सकती, बल्कि ये जो सिलसिला है ये तो बेशक जारी है, लेकिन ये दायमी शरीयत क़यामत तक ही है। फिर कुरान मजीद का जब हम मुतालिया करते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने तो शहद की मक्की की तरफ भी वही का ज़िक्र किया कि हमने उसको भी वही की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की तरफ भी ज़िक्र किया है। बस अल्लाह ताला की हस्ती के सबूत के तौर पर वही की इब्तदाई जो हालतें हैं, ख्वाब, ये हालतें दूसरी कौमों के लोगों को भी होती हैं, लेकिन आला और अफजल हालत इस्लाम के ज़रिए ही ज़ाहिर होती है। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। नाज़रीन, अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहूँगा और मुहतरम मौलाना मुजाहिद अहमद शासी साहब से मेरा सवाल है कि हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों की पैरवी के नतीजे में अल्लाह ताला के इस कदर उन्हें क़ुर्ब नसीब हासिल हुआ है। बराए करम इस बारे में हमें कुछ समझाएँ। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो सआदत उज़्मा, क़ुर्ब इलाही और लिक़ाए इलाही के हसूल के ज़राए बयान फरमाए हैं, उनमें से एक बुनियादी ज़रिया ये करार दिया कि ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल इताअत और फरमाबरदारी की जाए। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 32 में बयान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। यानी ए रसूल, कुल तू कह दे
تمام لوگوں کو کہہ دے، یہ خبر پہنچا دے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ، خدا کے مقرب بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، گناہ معاف کر دیے جائیں، تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو، یعنی جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت لے کے آ رہا ہوں، جو طریقے بیان کر رہا ہوں قرب کے اور حصول کے، اس کی پیروی کرو۔ اس آیت سے یہ صاف طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے خود تراشیدہ طرز ریاضت، مشقت، جب تب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکتا، بلکہ جو طریقے محبوب الہی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہی انسان کو کامیاب اور کامران کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے اور اس طرف بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ استدلال بھی اس سے نکلتا ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کر دینا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف آپ کی امت میں ہونا ہی یہ سمجھ لینا کہ ہم خدا تعالیٰ کے مقرب بن گئے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ طریقے، وہ طرز جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، جب تک ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، ان کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا جائے گا، تب تک خدا تعالیٰ کا مقرب نہیں بن سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ طریقے کہاں ہمیں ملیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ کانا خلقہ فی القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر دیکھنے ہیں، آپ کے طرز زندگی کو اگر دیکھنا ہے، جس کی اتباع کرنی ہے، تو پھر قرآن کو دیکھو کہ آپ کی عبادت کے کیا رنگ تھے، آپ کی طرز معاشرت کیا تھی، آپ کا اٹھنا چلنا بیٹھنا کیسا تھا۔ جب ہم ان طریقوں کو اپنی زندگی میں اختیار کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا قرب بھی ہمیں حاصل ہوتا جائے گا۔ جب ایک انسان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیروی کرتا ہے اور اپنی جان پہ تمام مشکلات کو وارد کر لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسے نور ایمان ملتا ہے، محبت الہی اور عشق ملتی ہے، اور گناہوں کی گندی زندگی سے وہ بچ جاتا ہے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ملفوظات جلد 8 صفحہ 65 میں ایک بنیادی نقطہ بیان فرمایا۔ حضرت مسیح السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تو یہ تھا کہ آپ محبوب الہی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ تھے۔ دوسرا آپ کا جو بنیادی مقام تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے راستے بیان کیے اور یہ بتایا دنیا کو کہ دیکھو، اگر خدا کا محبوب اور اس کا مقرب بننا ہے تو پھر میں جو طریقے بیان کر رہا ہوں اس کی پیروی کرو اور اس کا اتباع کرو۔ چنانچہ امت کی پوری تاریخ 1400 سالہ تاریخ ہے یا 1500 سال اب تو ہو گئی، اس پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس شخص نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی، اتباع کی، وہ خدا تعالیٰ کا اتنا ہی محبوب اور اتنا ہی مقرب بنتا چلا گیا۔ ہمارے اس زمانے میں بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ میں نے جو کچھ بھی ثمرات پائے، جو کچھ بھی مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے انعامات حاصل ہوئے، مقام و مرتبہ حاصل ہوا، اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کمال خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کی پیروی کے نتیجے میں ہی مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ حضور کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں، میں نے محض خدا کے فضل سے، نہ کہ اپنے کسی ہنر سے، اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ یہ واضح الفاظ ہیں کہ میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا۔ ان الفاظ کی موجودگی میں معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے الگ نبوت کا دعویٰ کر لیا، ایک الگ سلسلہ بنا لیا، جو سراسر غلط اعتراض ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں اس اتباع کے نتیجے میں میرے ذمے خدا تعالیٰ نے جو کام دیا ہے، وہ آپ بیان فرماتے ہیں ملفوظات جلد 5 میں
کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے، لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی دو آپ نے اپنے کام خاص طور پر بیان فرمائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں، دوسرا قرآن شریف کی سچائی کو دنیا کے سامنے پیش کروں۔ چنانچہ یہ کتاب جو حقیقت الوحی ہے، جس کے اوپر ہمارا یہ ایپیسوڈ چل رہا ہے، یہ انہی دو کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو وحی کی کیفیت اور وحی کے بارے میں جو تفصیل سے بیان فرمایا، اور وہ نشانات جو 200 سے زائد آپ خود چونکہ صاحب تجربہ تھے، آپ نے اپنی زندگی کے بیان فرمائے، وہ سارے کے سارے اسلام کی سچائی کے ہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جو کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذمے کیا گیا تھا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو قائم کرنا اور قرآن کی سچائی کو دنیا میں پھر ظاہر کرنا، آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیابت میں خلافت احمدیہ کے ذریعہ وہ کام ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اور آج ہمارے پیارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ذریعہ یہ کام دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اپنے سوال کو اگر پھر میں مختصراً بیان کر دوں تو یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے نتیجے میں ہی تمام روحانی انعامات حاصل ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو 4 انعام جس کا وعدہ کیا قرآن میں، مقام نبوت، صدیقیت، صالحیت اور شہادت، یہ آپ کی پیروی کے نتیجے میں ہی ملے گا۔ دوسرا یہ کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور پیروی کرنے والے تھے، اور آپ کو جو کچھ مقام اور مرتبہ ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں ہی ملا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرنے والے ہوں، اور اس پروگرام کے ذریعہ میں تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے عاشق صادق کو پہچاننے اور اس کو ماننے والے بنے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض عام لوگوں کی جو سچی خوابیں ہیں، ان کے بالمقابل جو خاص بندوں کی سچی خوابیں ہیں، ان میں کیا امتیازات ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں کیا بیان فرمایا ہے؟ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں حضرت مسیح السلام کا وہ اقتباس پڑھ دوں، پھر اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ عام لوگوں کی خوابوں اور الہاموں سے 4 طور کا امتیاز رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ اکثر ان کے مکاشفات نہایت صاف ہوتے ہیں اور شاذ و نادر مشتبہ ہوتے ہیں، مگر دوسرے لوگوں کے مکاشفات اکثر مقدر مشتبہ ہوتے ہیں اور شاذ و نادر ہی کوئی صاف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عام لوگوں کی نسبت اس قدر کثیر الوقوع ہوتے ہیں کہ اگر مقابلہ کیا جائے تو وہ مقابلہ ایسا فرق رکھتا ہے جیسا کہ ایک بادشاہ اور ایک گداگر کے مال کا مقابلہ کیا جائے۔ تیسرا ان سے ایسے عظیم الشان نشان ظاہر ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ چوتھا ان کے نشانوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے یہاں 4 باتیں بیان کی ہیں کہ عام لوگوں کی جو خوابیں ہوتی ہیں وہ کبھی پوری ہوئیں، کبھی نہیں پوری ہوئیں، اور جو خاص لوگ جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، جن کی ابھی ہم نے بات کی، جو درجہ ثالثہ پر ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، ان کے خوابیں بہت زیادہ صفائی کے ساتھ پوری ہوتی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے بڑی صفائی کے ساتھ وہ پورا ہوتا ہے، اور ان کے 1-2 خوابیں یا نشانات نہیں ہوتے بلکہ وہ کثیر الوقوع بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کی اس کتاب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں اور اسی کے استفادہ اور استفاضہ کے لیے یہ پروگرام ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقریباً 3 لاکھ نشانات کا ذکر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نشانات ظاہر ہوئے۔ حضرت مسیح السلام اس مقام پر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ آپ کو 1884 میں ہی
جب کہ 13ویں صدی ختم ہو رہی تھی اور 14ویں صدی شروع ہو رہی تھی، آپ نے ایک کتاب لکھی براہین احمدیہ کے 4 حصے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو واضح طور پر فرما دیا تھا کہ آپ رسول ہیں، آپ امتی رسول ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے تجھ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا اطلاق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے اور دوسرا اطلاق مجھ پہ ہوتا ہے. بہت سی قرآن کی آیات ہیں جو دونوں پر جس کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ ان میں سے ایک آیت ہے. سورہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بعثت ثانیہ ہیں. آپ کو مسیح عیسیٰ 1884 میں، جبکہ 14ویں صدی ہجری کا پہلا سال تھا، 1301 میں آپ نے یہ کتاب براہین احمدیہ شائع کی ہے. 14ویں صدی کا بالکل ابتدائی تھا، اور تب آپ براہین احمدیہ میں الہامات کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا 3 لاکھ سے زائد میرے نشانات ہیں جو دنیا دیکھ چکی ہے. بہرحال اس ساری تفصیل کو چھوڑتے ہوئے ایک بات میں بیان کرتا ہوں کہ کیسے بعض الہامات پورے ہوتے چلے جاتے ہیں تسلسل کے ساتھ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یہ اس زمانے کا الہام ہے جب کہ آپ کے بھائیوں نے اس زمانے میں آپ کی دیوار، آپ کے مکان کے سامنے دیوار بنا دی تھی. زمین کے کناروں تک تو بعد میں پہنچانا، ابھی تو خود تو نکل گھر سے باہر، اور بند کر دی وہ دیوار، اور مدت تک آپ اس مصیبت میں مبتلا رہے. اتنا ہی نہیں، آگے بٹالے جانے کے راستے بند ہو گئے، امرتسر جانے کے راستے بند ہو گئے، گرداسپور اور پٹیالہ جانے کے لیے راستے بند کر دیے. ہر جگہ مخالفوں نے قدغن اور روکیں بنائی ہوئی تھیں کہ ہم تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک نہیں پہنچائیں گے، زمین کے کناروں تک نہیں پہنچنے دیں گے. آج یہ اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس قادیان میں ہیں. خدا کی قسم کھا کے یہ غیر احمدی کہیں کہ کیا مسیح موعود علیہ السلام کی زمین کے کناروں تک تبلیغ نہیں پہنچ رہی؟ آپ کا وہ الہام پورا نہیں ہوا جو کہ آپ نے براہین احمدیہ اور اپنی دوسری کتابوں میں ذکر کیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا؟ کیا کوئی انسان اس وقت یہ پیشگوئی کر سکتا تھا جب کہ آپ کے چاروں طرف راستے بند کر دیے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے یہ پورا کیے. اور یہی قادیان جہاں سے مسیح کی اس بستی سے جہاں آپ کا مولد اور مدفن ہے، وہاں سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو کہا، فرمایا تھا انی احافظ کل من فی الدار، اس کو دارالامان بنایا تھا. آج یہ مشرقی پنجاب میں اگر کوئی اسلام کا دارالامان ہے، دارالامن ہے، جہاں سے اسلام کی صحیح تبلیغ ہو رہی ہے، تو وہ یہ قادیان ہے، مسیح کی بستی ہے. ورنہ 1947 میں سب کچھ یہاں مسلمانوں کا اکھڑ گیا، کسی کا نام و نشان نہیں رہا. کہاں ہے دیوار بنانے والے؟ آج اپنے ہی گھر ختم ہو گئے. کہاں ہے بٹالہ میں روکنے والے؟ نام و نشان ختم ہو گیا، قبر کے آثار ختم ہو گئے. وہ مسجد مینارے جس کے اوپر سے احمدی کے خلاف پرچار ہوتا تھا، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. امرتسر میں اہل حدیثوں کا ثناء اللہ امرتسری جس کا بھی ذکر کیا، کس طرح وہ بے کسی کے حالت میں یہاں سے گئے، اور آج امرتسر میں نام و نشان ان کا ختم ہو گیا. یہ کس نے ختم کیا؟ یہ کتب اللہ لاغلبن انا و رسولی و اذا الرسل اقتت. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں یہ الہام پورا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو غالب کر کے بتا دیا. اب میں اپنے مخالفین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جماعت احمدیہ کے، ہوش کے ناخن لیں، مولویوں کے پیچھے نہ چلیں، اپنی عقل استعمال کریں. 130 سال ہو گئے مخالفت کرتے کرتے، اس کے باوجود کیا احمدیت کی ترقیات کو روک لیا؟ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الہامات جو کہ حقیقت الوحی میں حضور نے بیان فرمائے تھے، کیا یہ کوئی ایک ایسا الہام بتا دیں جو کہ غلط یا جھوٹا نکلا؟ ایک سے ایک بڑھ کر سچا ثابت ہوا،
اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف میں ہوں عافیت کا حصار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عافیت کے حصار ہیں۔ اسلام کے سچے، اگر سچا اسلام جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد مکہ اور مدینہ میں رکھی تھی، اگر وہ اسلام اپنانا ہے وہ صرف جماعت احمدیہ ہے، اور وہ خلافت کا نظام ہے جو آج بھی جاری ہے اور جس کا فیض آج تک دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ اگر وہ حقیقت میں سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جماعت احمدیہ میں شامل ہونا ہوگا، کیونکہ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور خلافت کے نظام میں شامل ہوگا، کیونکہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الامام جنۃ، امام ایک ڈھال ہوتا ہے، یقاتل من ورائہ، جو کچھ لڑا جاتا ہے یا دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے اس امام کی ڈھال کے پیچھے، اور تمہارے پاس تو ڈھال ہی نہیں ہے، دشمن سے تم نے کیا بچنا ہے؟ ڈھال جس کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، اس کے پیچھے آؤ گے، خود بھی بچو گے، دوسروں کو بھی بچاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں اگلا سوال محترم مولانا مجاہد احمد شاستری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً فرمایا ینقطع آباؤک ویبدأ منک، اسی طرح فرمایا ترى نسلا بعیدا، کیا یہ الہامات پورے ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو کس رنگ میں پورے ہوئے ہیں؟ جزاکم اللہ حسن جزا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل نام ہم سب جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب تھا۔ آپ کے والد ماجد کا جو نام تھا وہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب تھا، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کے والد ماجد کے 4 اور بھائی تھے، جن کے نام اس طرح تاریخ میں ملتے ہیں: مرزا غلام مصطفیٰ صاحب، مرزا غلام محمد صاحب، مرزا غلام محی الدین صاحب، مرزا غلام حیدر صاحب۔ یہ 4 بھائی تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اپنے زمانے کے حاذق طبیب تھے، شاہانہ مزاج رکھتے تھے، شاعری کا بھی آپ کو شوق تھا، اور اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور خدا تعالیٰ کا خاص ایک آپ کے دل میں تقدس پایا جاتا تھا۔ لیکن ان کے دوسرے بھائی، خاص طور پر جو مرزا غلام محی الدین صاحب تھے، وہ اور ان کے 3 بیٹے، جن کا نام تاریخ میں آتا ہے کہ مرزا امام الدین، مرزا نظام الدین اور مرزا کمال الدین صاحب، یہ اپنے خاندانی دشمنی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چاچا زاد بھائی لگتے تھے، سگے چاچا زاد بھائی تھے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ سگے چاچاؤں نے مخالفت کی ہے۔ وہی تاریخ یہاں بھی پھر ہمیں نظر آتی ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں جو تقویٰ، طہارت اور تقدس ہمیں اور اسلام کے لیے جو غیرت نظر آتی ہے، بالکل ان کے برعکس ان کے تصویر تھی، ان کی زندگی تھی۔ یہاں تک کہ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی محفلوں میں نشے، بھنگ، چرس تک بھی چلتے رہتے تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 1885 میں مجدد ہونے کا دعویٰ فرمایا تو مرزا امام الدین صاحب جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، انہوں نے اس کے مخالفت میں گندے اشتہار شائع کیے۔ 1886 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی سچائی اور صداقت کے لیے پیشگوئی مسلم موعود بیان فرمائی، اور اس کے مقابل میں ہندوؤں میں سے، خاص طور پہ آریوں میں سے پنڈت لیکھ رام اٹھا اور اس نے بحث و مباحثہ شروع کیا اور آپس میں جوابات ہو رہے تھے، تو یہی شخص مرزا امام الدین جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے، وہ خاص طور پر اس نے لیکھ رام سے رابطہ کیا، اسے قادیان بلایا، اور بعض واقعات یہ بنتے کہ وہ آریہ سماج میں بھی یہاں تک داخل ہونے کے لیے ہو گیا، یعنی مخالفت کی انتہا ہو گئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے وقت میں براہین احمدیہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے الہاماً بیان فرمایا، سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مجدک ینقطع آباءک و یبدأ منک۔ اس کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بیان فرمایا ہے کہ سب پاکیاں خدا کے لیے ہیں جو نہایت برکت والا اور عالی ذات ہے۔ اس نے تیرے لیے مجد کو زیادہ کیا، تیرے آبا کا نام اور ذکر منقطع ہو جائے گا، یعنی بطور مستقبل ان کا نام نہیں رہے گا، اور خدا تجھ سے شرف
پیدا کرے گا۔ حضرت مسیح موعود السلام کو جب 1886 میں پیش گوئی مسلم موعود ہوئی تو اس کے شروع میں یہ عبارت میں بھی ہے، اس الہام کو جو مزید واضح کر دیتی ہے۔ حضرت مسیح السلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور ہر ایک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی، اگر وہ توبہ نہ کریں تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے، ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا، لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ یہ 1886 کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا جو حضرت مسیح السلام کے ذریعہ ہوا۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا اور اس میں توبہ کی مہلت بھی دی جا رہی تھی، انہوں نے کوئی توبہ سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ مخالفت میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر خاص طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے تباہی اور بربادی کے نشانات ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ مقدمے بازیوں میں یہ پڑ گئے، مقروض ہو گئے، یہاں تک کہ جو دنیاوی جاہ و جلال تھا، عزت تھا، اس پہ بھی فرق آنا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ابھی 20-30 سال کا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جو خدا تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ان کی نسلیں منقطع ہو جائیں گی، اس کا اظہار ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ الحکم 1943 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ خبر دی گئی تھی 1886 میں، تو اس وقت اس خاندان میں جو نہیں مان رہے تھے 70 کے قریب مرد تھے۔ 1943 آتے آتے تک ان کی نسلیں منقطع ہو چکی تھی۔ اور خاص طور پہ یہاں میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو سیرت المہدی میں روایت نمبر 720 میں درج کیا ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم نے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد مرزا نظام الدین مرزا کے غلام اور جانشین حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر زار زار رونے لگا۔ روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کا سبب پوچھا تو روتے روتے کہنے لگا، مولوی صاحب کیا ہماری اس مصیبت کا کوئی علاج نہیں؟ مولوی صاحب کیا ہماری اس مصیبت کا کوئی علاج نہیں؟ میں نے تو اب کوئی مخالفت نہیں کی۔ مولوی صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، مرزا نظام الدین، میں خدائی تقدیر کو کس طرح بدل سکتا ہوں؟ یعنی خدا تعالیٰ نے جب توبہ کا موقع دیا تھا اس وقت تو آپ لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ خدا کی طرف سے جو مامور اور مرسل ہو کے آیا، جب تک وہ زندہ رہا، اس کی زندگی میں توبہ کا موقع تھا، تب بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب جب نحوست یہاں تک پہنچ گئی کہ خدا کی طرف سے عذاب آنے شروع ہو گئے اور وہ جو تبشیری رنگ میں جو تھا، تنذیری جو باتیں بیان تھی وہ ظاہر ہونے لگی، تو اس وقت میرے پاس آ رہے ہو تو میں خدائی تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ لیکن ان کی نسلوں میں سے بھی خاص طور پہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نسل کو آگے جاری فرمایا۔ چنانچہ 27 مئی 1917 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسی مرزا نظام الدین صاحب کی اولاد میں سے مرزا گل محمد صاحب نے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آگے نسل دی۔ اس الہام کا جو دوسرا پہلو ہے، ترا نسلم بعیدہ، وہ آج ہمارے سامنے روز روشن ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری شادی اللہ تعالیٰ کے اشاروں سے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے، اس کی نصرت سے نومبر 1884 میں دہلی میں ہوئی، اور ام المومنین حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ جو حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور خواجہ میر درد صاحب کی اولاد سے تھیں، ان کے ذریعہ یہ شادی ہوئی اور پھر ایک نئی نسل اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی، جس کے ذریعہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اسلام اور احمدیت کے جو ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے وہ اس نسل کے ذریعہ پھیلایا جا رہا ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام جو حقیقت الوحی میں بھی درج ہے، ابراہیم احمدیہ میں درج ہے، آج 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ اپنی سچائی کو خود ظاہر کر رہا ہے اور دنیا میں بتا رہا ہے دنیا کے لوگوں کو کہ وہ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ مامور جو خدا کی طرف سے آیا اس نے اپنی طرف سے باتیں بیان کر دی تھیں؟ اگر وہ اپنی طرف سے ہوتی تھیں تو کسی کے نسل کے ابتر ہونے کے بارے میں بتانا اور وہ منون پورا ہو جانا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دراصل یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں تھیں جو ظاہر ہوئیں اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین، پروگرام کے اختتام پر ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا۔
میں بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی براہ کرم اپنا پہلے سوال تو پیش کریں. میرا سوال اس کتاب کے ذریعے سے ہے. میرا سوال ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا جو دہریہ بھی اس کتاب کو مطالعہ کرے تو اس کو اسلام کی رہنمائی مل جائے گی. اس میں تھوڑا روشنی ڈال دیجئے، جزاکم اللہ. جی جزاک اللہ. میں محترم مولانا مجاہد احمد شاذلی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان کے سوال کے جواب دے دیں. جزاک اللہ عارف الزمان صاحب. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو کتاب لکھی ہے حقیقت الوحی، جس طرح کہ ہم پروگرام کے شروع میں ہی بتاتے آ رہے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کی خاص طور پر یہ وجہ تھی کہ اس زمانے میں جو دیگر فتنے پیدا ہو گئے تھے، ان فتنوں کے ساتھ ساتھ ایک فتنہ یہ بھی ہونے لگا تھا کہ کوئی شخص اگر کوئی ایک چھوٹی موٹی سچی خواب دیکھ لیتا تو اس کے نتیجے میں وہ سمجھ سکتا کہ میں بہت بڑا خواب بین ہوں، بہت بڑا ملہم ہو گیا ہوں، اور خواب کی اور وحی کی کیا حقیقت ہے اس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ بتایا، جس طرح کے پروگرام کے شروع میں بھی بتایا کہ وحی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، یعنی ان کا خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو خواب آ جاتی ہیں، کبھی کبھی ان کو الہام ہوتے، لیکن ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایک تعلق نہیں ہوتا. دوسرا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بعض دفعہ خوابیں بھی آتی ہیں، الہام بھی ہوتا ہے، خدا سے کچھ تعلق ہوتا ہے. لیکن تیسرے درجے پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ درجہ ثالثہ پہ ہوتے ہیں، اور ان کا خدا تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہے وہ کیفیت اور کمیت میں بالکل اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے. چوتھا اس کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے، اب چونکہ خود آپ اس تیسرے درجے پہ قائم تھے، آپ نے 200 سے زیادہ اپنی جو وحیاں پوری ہو چکی ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. بس یہ کتاب جو حقیقت الوحی ہے جس زمانے میں لکھی گئی تھی، یعنی اس کی اشاعت کا سن ہے 1907. اس کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو انجام آتم میں جو مباہلہ دیا تھا، انجام آتم تقریباً 1896 کی، یعنی 11 سال پہلے آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے ہندوستان کے علماء 70-80 کے قریباً کے نام لکھ کے بتایا کہ آؤ میرے ساتھ مباہلہ کر لو. ان میں سے صرف 20 زندہ تھے اس وقت تک، باقی حسرت کے ساتھ اس دنیا سے ودا ہو چکے تھے. اور یہ نشانات جو 200 سے زیادہ ہیں وہ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں وہ خبریں اپنے اپنے وقت میں پوری ہوئی ہیں. ان نشانوں کا پورا ہونا جہاں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو بیان فرما رہا ہے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آقا و متا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی بتا رہا ہے، اسلام کے سچا ہونے کو بھی بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا زندہ ثبوت دے رہا ہے. انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر شک کیا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ مامور اور مرسل کو بھیجتا ہے، جن کے ذریعہ وہ نئے نئے نشانات دکھاتا ہے. اور حدیث میں تو یہ خاص طور پر آیا ہے کہ ایمان کو امام مہدی ثریا سے پھر واپس دلوں میں قائم کر دے گا. بس حقیقت الوحی میں جو نشانات ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پر 200 سے زائد نشانات ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی دہریہ شخص جو خدا کے وجود کو ایمان نہیں لاتا، اس کو ایک بار سوچنا پڑے گا کہ یہ پیش گوئیاں از خود نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کو کرنے والا خدا کی طرف سے سچا ہے. جی جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، کذاب کی ہلاکت کے واسطے اس کا کذب بھی کافی ہے، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں، اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو، پھر اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں. کون ہے جو اس کو تلف کر سکے؟ یاد رکھو، میرا سلسلہ اگر نری دکانداری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف سے ہے تو ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، یہ بڑھے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے، تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کامیاب ہوگا. انشاءاللہ. ملفوظات جلد 8 صفحہ نمبر 148. ناظرین،
اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا ایپیسوڈ 28 جنوری 2023 قادیان دارالاماں سے انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے اور GMT کے مطابق سہ پہر 4:30 بجے لائیو نشر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا